کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلائے، اور اگر نہیں مانتا تو اسے آپ مار بھی سکتے ہیں تاکہ اس کی عادت پکی ہو جائے، کیونکہ نماز تو تقریباً 13-14 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے نا، تو اس عمر سے پہلے پہلے وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر محمد علی مرزا کی زبانی سنی ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، اکثر و بیشتر ہر مسلک کے مولوی حضرات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس پر فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ جب وہ بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو نماز اگر نہ پڑھے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھائیں۔ اس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں وہ بچہ بالغ ہو گیا، لہٰذا اب اس کے اوپر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے 4 صحابہ کی طرف منسوب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور عبداللہ ابن العمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور صبرہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ہم 3 صحابہ کی تحقیق پہلے رکھتے ہیں، اس کے بعد آخر میں ہم عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث کی سند کی تحقیق رکھیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے صبرہ ابن المعبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی سند کے بارے میں خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث کو کئی لوگوں نے حسن اور صحیح کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ آگے وضاحت میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، صبرہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوع، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مرو صبی للصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے یعنی نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ یہ حدیث ارواء الغلیل شیخ البانی کی حدیث نمبر 247، المشکات کے اندر حدیث نمبر 573، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 407، سنن دارمی میں حدیث نمبر 1469، 1431، 1471، اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1002، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 494، الیال ابن ابی دنیا کی حدیث نمبر 294، موجم الکبیر طبرانی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 6546، 6547، 6548، 6549، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258، حدیث نمبر 948، مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 404، حدیث نمبر 15339، شرح مشکل الاثار للطحاوی کی حدیث نمبر 2565، مصنف ابن شیبہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347، حدیث نمبر 3504، 3518 وغیرہ پر۔ اسی طرح سے المنتقى لابن الجارود کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 147، سنن دارقطنی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230، حدیث نمبر 886، سنن کبریٰ للبیہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83 84، اور مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201، اور اون المعبود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132، حدیث نمبر 490، صحیح الجامع بالتحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4025، 418، اور ریاض الصالحین کے اندر 156 وغیرہ پر۔ یہ حدیث صبرہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کی سند ضعیف ہے،
اس کی سند میں کیا علت ہے، کیا خامی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کی سند میں راوی عبد الملک ابن ربی، اس کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. جیسا کہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350 پر دیکھ سکتے ہیں. الجوفا والمتروکون ابن الجوزی کی جلد نمبر، اس کے اندر آپ نمبر ہے 2165، اس میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام ابن حبان نے اس راوی کو منکر الحدیث جدہ قرار دیا ہے کہ یہ منکر الحدیث زیادہ ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ کتاب امام ابن حبان کی کتاب المجروحین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114-115 کے اندر نمبر ہے 727. اسی طرح سے تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 305-307 میں دیکھ سکتے ہیں. اور امام ابن القطان الفاسی نے کہا لم تثبت عدالہ، کہ اس راوی کی عدالت یعنی عادل ہونا ثابت ہی نہیں ہے. اور ابن حجر نے ضعیف لکھا ہے، اور امام مسلم نے مطابعت کے طور پر اس راوی سے ایک روایت لی ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1406 اور 3424 3430 پر وغیرہ میں، لیکن امام مسلم اس راوی کے محتاج نہیں ہیں. جیسا کہ امام ابن القطان الفاسی نے کہا ہے. اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا ان حدیث عبد الملک ابن ربی ابن صبرہ ان ابی ان جدہ کہ اس کی حدیث کیسی ہے، تو انہوں نے کہا ضعاف یعنی ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے. دیکھیے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350. اور کہا جاتا ہے کہ اس راوی کو امام اجلی نے ثقہ کہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اجلی جو ہیں یہ متساہل محدثین میں سے ہیں، ان کی بات معتبر نہیں ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں. اسی طرح سے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. وہ بھی ہم آپ کے سامنے وضاحت کر دیتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے. تو امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے المشکات کے اندر حدیث نمبر 572 میں 573 میں، صحیح ابو داؤد میں حدیث نمبر 247 پر، اور اسی طرح سے ارواء الغلیل کے اندر حدیث نمبر 247، التعلیق علی ابن خزیمہ حدیث نمبر 1002 پر حسن لکھا ہے. اور امام مسلم کا اس راوی سے حدیث لینا ثقہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے المشکات میں حدیث نمبر 573 میں، بہوالا البغوی فی المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 حدیث نمبر 400 پر، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 494، سنن ترمذی حدیث نمبر 404 407 پر صحیح لکھا ہے. اور امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 948 کے تحت صحیح مسلم کی شرط پر صحیح لکھا ہے. اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور کئی محقق نے اصول کو نظر انداز کر کے اس حدیث کو صحیح یا حسن کا حکم لگایا ہے، جبکہ اصولی طور سے ان کی بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ضعیف ہی ہے، کمزور ہی ہے، صحیح و حسن نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اب ہم آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تحقیق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کتاب العیال لابن ابی دنیا کی صفحہ نمبر 471 میں حدیث نمبر 295 اور 301 پر ہے. اسی طرح سے شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق صحیح الجامع میں حدیث نمبر 4026 پر ہے، اور مسند البجار کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 189 کے اندر حدیث نمبر 9823 پر ہے، اور العقیلی فی الجوفا کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50 پر ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی
محمد ابن الحسن ابن عطیہ العوفی کو کئی محدثین نے ضعیف الحدیث، منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513 514 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لم یصح حدیث، کہ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے تاریخ البخاری، تاریخ الکبیر للبخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے بھی یہ قول نقل کیا ہے، المجروحین الضعفاء والمتروکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 پر۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ حدیث کی سند بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ حدیث منسوب ہے، کشف الخفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266، نیل الاوتار میں امام سوقانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378۔ اس کی سند میں راوی داؤد ابن المحبر متروک الحدیث ہے، ید الحدیث ہے، ضعیف الحدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے تاریخ الکبیر للبخاری کے اندر۔ اسی طرح سے الضعفاء الصغیر کے اندر یہ حدیث اس راوی سے المقاصد الحسنہ میں بھی ہے 447 پر، اور اس حدیث کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 میں، اور المطالب العالیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 میں، البدر المنیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240، اور سنن دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 میں نقل کیا ہے۔ لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اس کے اندر 13 سال کی عمر کا ذکر ہے کہ جو بچہ 13 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، تو اس میں 13 سال کا ذکر ہے، لیکن یہ سند بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور صبرہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، وہ اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، نہ حسن ہے نہ صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سے یہ حدیث چوتھے صحابی کی طرف منسوب ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء وصری وفرقوا بینهم فی المضاجع، یعنی اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ اور اتنا اضافہ ہے اس کے اندر کہ ان کا بستر الگ الگ کر دو، یعنی ان کے بستر کو جدا جدا کر دو، الگ الگ سلاؤ۔ یہ کثرت کے ساتھ شواہد کی بنا پر اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 495 میں ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 572 میں ہے، شرح سنہ للبغوی کی حدیث نمبر 505 550، اور ان المعبود کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 491 پر ہے، سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 94۔ اسی طرح سے تاریخ الکبیر امام بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168، تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278، سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 اور حدیث نمبر 887 888، اور ابو نعیم کی فی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 26، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 اور حدیث نمبر 3505 3519۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197، کتاب العیال لابن ابی دنیا کی حدیث نمبر 297، اور ان المعبود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162،
اور امام نووی کی مجموع کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10. صحیح الجامع تحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 5868. مجموعہ فتاوی ابن باز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 55 وغیرہ میں موجود ہے. سند یوں ہے: حدثنا اسماعیل عن سوار ابی حمزہ قال ابو داود وہو، یعنی اس سے مراد سوار ابن داود ابو حمزہ المزنی، عن عمری ابن سویب عن ابی عن جدہ. یہ سند ہے. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187، حدیث نمبر 6756. اس میں اضافہ ہے کہ جب، جس کا مفہوم یہ ہے متن کا، کہ جب اپنے غلام یا نوکر کا نکاح کر دے تو اس کی شرمگاہ نہ دیکھے. ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے، یعنی چھپانے کی جگہ ہے، پردہ کرنے کی جگہ ہے. اس سند میں حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوی و عبداللہ ابن بکر شہمی قال حدثنا سوار ابو حمزہ سے مراد داؤد بن سوار ہے. امام احمد نے کہا الطفاوی نے سوار ابو حمزہ کا نام بتانے میں خطا کی ہے، یعنی یہ داؤد بن سوار ہے. ان عمر ابن سویب ان ابی ان جدہ سے یہ روایت ہے. جیسے مسند احمد میں حدیث نمبر 6689 ہے. اس کے اندر یہ نہیں کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وکی نے داؤد بن سوار میں خطا کی ہے، لیکن دیگر محدثین جیسے امام بخاری، امام ابو داؤد نے سوار بن داؤد اس راوی سے مراد لی ہے کہ یہ داؤد بن سوار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سوار بن داؤد ہے، جیسا کہ آگے وضاحت ہوگی. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 6689 کی سند میں سند کچھ اس طرح سے ہے: حدثنا وقی ابن الجراح حدثنا داؤد ابن سوار عن عمرو ابن سویب عن ابی عن جدہ. اس حدیث کے تحت عبداللہ بن احمد نے کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ میرے والد نے، میرے ابی نے کہا الطفاوی محمد بن عبد الرحمن فی حاذ الحدیث سوار ابو حمزہ و خطافی، جیسا کہ اس کے اندر وضاحت ہے کہ الطفاوی محمد بن عبد الرحمن نے اس حدیث میں سوار ابو حمزہ نام میں خطا کی ہے. یعنی کسی سند میں وقی ابن جراح نے داؤد ابن سوار کے نام میں خطا کی ہے، تو کسی سند میں الطفاوی نے سوار ابو داؤد نام میں خطا کی ہے. اور محدثین نے لکھا ہے یہ روایت میں داؤد بن سوار سے مراد سوار بن داؤد ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے کہا ہے رجال بہقی کے اندر، سنن کبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 وغیرہ. اور حافظ ذہبی نے اس راوی کو ضعیف لکھا ہے کہ مطلق طور پر یہ ضعیف ہے، جیسا کہ المیزان میں، یعنی میزان الاعتدال میں. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صدوق اور وہم میں مبتلا کی بنا پر مطابیات، یعنی بغیر مطابیات کے بنا پر اس کو ضعیف لکھا ہے، جیسا کہ تحریر التقریب میں نمبر ہے 2682 کہ اس راوی سے، سوار بن داؤد سے روایت اگر صحیح مطابیات ہے
پھر تو اس صحیح مطابعات کے روح سے اس کی روایت کو صحیح کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر مطابعات نہیں ہے تو اس کی روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے پہلی سند کا پہلا راوی الطفاوی یہ صدوق ہے، پر وہم کی وجہ سے خطا کرتا تھا، اور یہ مدلس بھی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کان تدلیس ہے کہ یہ مدلس ہے، اور اس نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت اس نے نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے ایک ترک الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ نمبر 929 میں، اور سنن کبریٰ للبہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 وغیرہ میں ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ راوی خلیل بن مرہ ضعیف راوی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ صبرہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے متن میں اکثر یہ بات ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو۔ راوی عبد الملک ابن ربیع ابن صبرہ کے بقول جو کہ یہ ضعیف راوی ہے، اور جو حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راوی سوار ابن داؤد ابو حمزہ نے منسوب کی ہے، اکثر متن میں یہ الفاظ زیادہ کی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو، اور آگے الفاظ یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بستر کو بھی الگ کر دو، جیسے مسند احمد میں حدیث نمبر 6689 ہے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 495 وغیرہ میں ہے، اور اسی طرح سے سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 496 میں ہے کہ اس نے داؤد بن سوار نے، جس سے مراد سوار بن داؤد ہے، اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے یہ الفاظ، اور یہی راوی سوار ابن داؤد ابو حمزہ نے اس سے اور زیادہ الفاظ کے ساتھ متن میں زیادہ کیا ہے کہ اور جب تم میں سے کوئی شخص، جس کا مفہوم یہ ہے متن کا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام یا نوکر کا نکاح کر دے تو اس کی شرمگاہ کی طرف ہرگز نہ دیکھے، کیونکہ ناف کے نیچے سے گھٹنوں کا حصہ سطر یعنی چھپانے کی جگہ ہے، پردہ کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس نے سوار بن داؤد نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سوار ابن داؤد ابو حمزہ ثقہ ہے بقول یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، جیسا کہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272 میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن روایت عمرو ابن سویب عن ابی عن جدہی عبداللہ بن، اس سے مراد جدہی سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف منسوب بیان کرنے میں سوار بن داؤد نے وہم کیا ہے، اس کو وہم ہوا ہے اور یہ خطا کرتا تھا، جیسا کہ ظاہری متن سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور امام ابن حبان نے الثقات میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422 میں لکھا ہے یہ خطا، یہ غلطی کرتا تھا، اور حافظ ذہبی نے اس کو ضعیف کہا ہے مطلق طور پر، اور حافظ ابن حجر نے اس کو صدوق کے ساتھ اوہام یعنی وہم کا شکار تھا لکھا ہے، اس کو وہم ہوتا تھا۔ اسی طرح سے امام دارقطنی نے کہا سوار بن داؤد کی حدیث کے بارے میں لا یتاب علی احادیث فیتبر بھی، ان کے کہنے کا مطلب کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوار بن داؤد کی حدیث کی مطابعت نہیں ہے، احادیث اعتبار بھی، اس کی حدیث کا اعتبار کب ہوگا کہ جب مطابعت موجود ہو، تو مطابعت صحیح ثابت ہی نہیں ہے تو اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ابن ساہین نے پھر الثقات میں صفحہ نمبر 160 میں ان کا قول نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے لکھا ہے سوار ابن داؤد سے روایت قلیل یعنی تھوڑی ہے،
اور یہ منفرد ہے، اکیلا ہے، جو روایت کرنے والوں کی حدیث سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اور امام عقیلی نے ان کی حدیث کو فی الجوفہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167-168 میں حدیث نمبر 2407 پر نقل کیا ہے، جہاں پر کمزور روایتوں کو، ضعیف روایتوں کو لکھا ہے، اس میں شمار کیا ہے۔ اور فی الجوفہ کے اندر حدیث نمبر 2407-2408 کے تحت لکھا ہے امام عقیلی نے کہ سوار ابن داؤد، ابو حمزہ، ثقہ، احمد و ابن حبان و ابن معین وفی ضعیف، کہتے ہیں کہ امام احمد نے اور امام ابن حبان نے اور امام یحییٰ بن معین نے اس کو ثقہ کہا ہے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ سوار بن داؤد نے اوہام کے بنا پر، وہم ہو جانے کی بنا پر متن میں کمی بیسی کی ہے، اس لیے بھی سند میں اختلاف ہے، اور متن میں کمی بیسی کرنے کے بنا پر یہ معتبر نہیں ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اور عمرو ابن شعیب عن ابی عن جدہی سے روایت میں بھی اختلاف ہے کہ جدہی کون ہیں۔ جدہی سے مراد علماء نے کہا، محدثین نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص یہ صحابی ہیں، اور عمرو ابن شعیب کے دادا ہیں یا ان کے باپ کے دادا ہیں۔ اگر ان کے دادا ہیں تو یہ روایت ارسال ہے، اور اگر ان کے باپ کے دادا ہیں تو سند میں انقطاع ہے۔ اس سند پر کلام ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مصر کے عالم کی بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ پہلے ان مصر کی عالم کی بات سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ما مدى صحة حديث علموهم الصلاة ل7 واضربوهم ل10؟ الحديث فيه إشكال، ويشير إليه الشوكاني في نيل الأوطار، والحديث بروايات مختلفة ولكن فيها ضعف وفيها خلاف، فهي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف العالم فيه، لأنه جده ده مين؟ جد أبيه ولا جده هو؟ إن كان جده هو يبقى فيه إرسال، إن كان جد أبيه يبقى فيه انقطاع، ولذلك يعني في إيه كلام في السند ده، عمرو بن شعيب عن أبيه تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا یہ مصر کے عالم ہیں جو انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ اس بارے میں بھی بہت اختلاف ہے علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، کہ یہ کون ہیں۔ اور امام ابی داؤد نے اس بارے میں کہا، ان کی حدیث کے بارے میں، عمرو ابن شعیب کے بارے میں، کہ حدیث عن ابی عن جدہی لیس بحجہ والنصف حجہ، کہ یہ حدیث حجت نہیں ہے اور نہ آدھی حجت ہے۔ اسی طرح سے عمرو ابن شعیب نے یہ نہیں کہا، اگر انہوں نے اپنے دادا کی کتاب، دادا کے صحیفے سے بیان کیا، تو یہ نہیں کہا کہ احادیث عن صحیفہ جدہی، کہ میں نے اپنے دادا کے صحیفے سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ بھی امام ابن حجر عسقلانی کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تدلیس کی صورت ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 322 کے تحت ایک دوسری حدیث عمرو ابن شعیب عن ابی عن جدہی کی نقل کر کے حسن لکھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ احمد، اسحاق وغیرہ عمرو ابن شعیب کی حدیث سے دلیل لیتے تھے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ شعیب بن محمد نے اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے سنا ہے،
جیسا کہ تاریخ الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 342 343 کے اندر نمبر ہے 2578 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا ہے کہ سویب بن محمد نے اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے سنا ہے، تو اس بات پر بھی میری تحقیق کے مطابق سارے محدث متفق نہیں ہیں، کیونکہ کئی محدث ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے پیدا ہونے والے، انہوں نے انکار کیا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کچھ نہیں سنا ہے. عمرو ابن سویب نے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی. اسی طرح سے امام ترمذی آگے لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عمرو ابن سویب کی حدیث میں کلام کرنے والوں نے انہیں صرف اس لیے ضعیف قرار دیا ہے کہ وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے ان کے صحیفے یعنی کتاب سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث انہوں نے اپنے دادا سے نہیں سنی ہے. اور اس بارے میں دلیل موجود ہے. متقدمین محدثین میں سے امام ہارون ابن معروف، جن کی ولادت 157 ہجری ہے، وفات 231 ہجری ہے، اور ثقہ ہیں، یہ کہتے ہیں لم یسمع عمری من ابی سین، کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر نے اپنے باپ سے کچھ نہیں سنا ہے، جیسا کہ موجم المدلسین ابن طلت کی صفحہ نمبر 353 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے متقدمین محدثین امام ہارون ابن اسحاق، جن کی وفات 258 ہجری ہے، انہوں نے کہا لم یسمع من ابی، کہ انہوں نے اپنے باپ سے نہیں سنی ہے. ابن ساہین نے ذکر کی ہے کتاب ذکر من اختلاف العلماء و نقاد الاحادیث فی میں، اور ابن حجر نے طبقات المدلسین والتقدیس میں صفحہ نمبر 123 126 میں لکھا ہے حدیث ان غیر ابی ان جد ہی قوی، کہ اگر یہ کسی دوسرے سے روایت کرتے ہیں، بشرطے وہ شکا ہو، کسی دوسرے سے یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کے علاوہ، اپنے دادا کے علاوہ، کہ حدیث ان غیر ابی ان جد ہی قوی، تو صحیح ہے وہ حدیث. کہ حدیث عمرو ابن سویب نے غیر ابی سے کسی دوسرے راوی کے واسطے سے روایت کریں تو وہ قوی یعنی صحیح ہے. اور کہا ابن معین نے کہ جب حدیث عمرو ابن سویب ان ابی ان جدہی سے روایت کریں تو وہ اس کے دادا کی کتاب سے ہے، اور وہ یہاں ضعیف ہیں. تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قول ملتے ہیں. ایک میں انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے سنا ہے، اور دوسرے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دادا کی کتاب سے بیان کیا ہے یہ روایت، اور آگے انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ضعیف ہے یہاں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے کتاب کے اندر طبقات المدلسین میں اس کا خلاصہ کیا ہے. اسی طرح سے موجم المدلسین ابن طلت کی صفحہ نمبر 352 353 میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ان کا قول موجود ہے، نقل کیا ہے انہوں نے. اسی طرح سے علی بن مدینی، یہ بھی متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید القطان، یہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حدیث عمرو ابن سویب ہمارے نزدیک ضعیف ہے، کہ عمرو ابن سویب کی حدیث ہمارے نزدیک ضعیف ہے، جیسا کہ قبول اخبار و معرفت الرجال کے اندر ہے. مزید معلومات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب من اختلاف العلماء و نقاد الحدیث فی ابن ساہین کی صفحہ نمبر 105 پر. تو اس کے اندر دیکھیے 3 باتیں ہیں. عمرو ابن سویب کی جو حدیث ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اپنے باپ سے نہیں سنا ہے، محدثین کے درمیان اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بالکل سنا ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ سنا ہے لیکن کچھ حدیثوں میں انہوں نے سنا ہے، زیادہ تر حدیثوں میں انہوں نے نہیں سنا ہے. اسی طرح سے دوسرے کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی نہیں سنا ہے. تیسرے یہ کہتے ہیں محدث کہ انہوں نے
اپنے دادا سے، اپنے دادا کی کتاب جو چھوڑ کر گئے ہیں ان کی کتاب سے انہوں نے روایت بیان کی ہے. تو امام یحییٰ بن معین کا قول ابن حجر نے نقل کر کے کہا کہ انہوں نے یہاں ضعیف ہے، یہ اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کتاب سے، تو یہاں پر یہ ضعیف ہیں. اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے سنی ہے تو پھر یہ ارسال پر مبنی مانا جائے گا. لیکن دوسری علت یہ ہے کہ سوار بن داؤد نے اپنی طرف سے متن کے اندر کمی بیشی کی ہے اور اس کو وہم ہوا تھا، وہم ہونے کے بنا پر اس نے متن کے اندر کمی بیشی کی ہے، لہذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. واللہ اعلم بالصواب. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 میں دیکھ سکتے ہیں. تو ہر ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز پڑھیں، اس پر قائم رہیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ شریعت پر مکلف اس کو کیا گیا ہے جو عاقل ہو، جو بالغ ہو. یہ نہیں کہ بالغ تو ہو گیا ہے لیکن عاقل نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، تو اس کے اوپر شریعت مکلف نہیں ہوتا ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، تب جا کر کے شریعت کے احکام اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے پانچویں بات کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جو روایتیں ہیں کہ یہ سطر ہے، پردہ ہے، تو یہ تمام موقعوں پر نہیں ہے. نماز کے اندر ہے کہ نماز کے اندر کوئی اس طرح سے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں، تو نماز کے اندر تو سطر ہے، لیکن اس حدیث کو دلیل بنا کر کے جو کہ سوار بن داؤد نے اضافہ کیا ہے، اس کو دلیل بنا کر کے کہنا یہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اور اسی طرح سے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے 10 سال کی عمر کے بچوں کو اور 10 سال کی عمر کی بچیوں کو نماز نہ پڑھنے پر لاٹھی اور ڈنڈوں سے مار کر کے نماز پڑھانا یہ درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیونکہ یہ حدیث ہی سند کے اعتبار سے مسکوک ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ نابالغ بچے بچیوں کو تعلیم دیں، ان کو بتلائیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اسلام کے بارے میں وہ جانیں، معلومات رکھیں، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ سب بتلائیں ان کے عمر کے حساب سے. لیکن نماز فرض ہوتا ہے اس پر کہ جب وہ بالغ ہو اور عاقل ہو، صحیح اور غلط کے بارے میں وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور بلوغت تک پہنچے ہوئے ہوں. اس وقت وہ مکلف ہوتے ہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے، اس سے پہلے نہیں. سمجھایا جا سکتا ہے، تعلیم دی جا سکتی ہے، بتلایا جا سکتا ہے، لیکن ان پر ڈنڈے کے زور سے عمل نہیں کرایا جا سکتا. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے مار پیٹ کر کے عمل کرائیں. اسلام الدین نصیحہ، نصیحت کرنے کا نام ہے. دین نصیحت کرنے کا نام ہے، اسلام نصیحت کرنے کا نام ہے. آپ اس کو نصیحت کریں پیار سے، محبت سے اور حکمت سے، آخرت کے عذاب سے ڈرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبی اور پیغمبر رسول کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، نعمتوں پر بصارت سنانے کے لیے بھیجا ہے، مارنے پیٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ پیار سے، محبت سے، اخلاق کے ذریعے سے ان کو سمجھائیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں. اور لڑکا ہے تو اس کے بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اس کو احتلام ہونے لگے تو وہ بالغ ہے، بشرطے وہ عاقل بھی ہو، سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو. مینٹل ہو تو اس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے. اس بات کا بھی خیال رکھیں. لڑکی ہے تو اس کے بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو حیض جاری ہو جائے، جب حیض آنے لگے تو وہ بالغ ہے. اب وہ جب حیض سے پاک صاف ہوگی اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں. اس پر عمل کرایا جائے، اس کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے، لاٹھی اور ڈنڈوں کے زور سے نہیں. اور قیامت کے دن کے اس عذاب سے ڈراتے ہوئے کہ جو نماز کو ترک کرے گا، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو،
बुलूगत तक पहुंचा हुआ हो, अगर उसके बावजूद सब कुछ जानते हुए अगर वो नमाज को तर्क करता है तो क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ये सब डराते हुए उसको नमाज का पाबंद बनाएं, लेकिन लाठी और डंडे के जोर पर नहीं। इसी तरह से औरत है, ये मुकम्मल पर्दे की चीज है, नमाज के अंदर भी पर्दा करेगी और नमाज से बाहर भी पर्दा करेगी। लेकिन इस हदीस को दलील बना करके कि नाफ से लेकर घुटने तक का सतर छुपाना जरूरी है, तो ये हर मौकों पर नहीं है, नमाज के अंदर जरूरी है, लेकिन इसके अलावा हर मौकों पर नहीं है। और ये जो हदीस है ये तमाम की तमाम सनद के एतबार से ज़ईफ है, नाफ से लेकर घुटने तक के हिस्से को छुपाने के ताल्लुक से। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने पूरा खुलासा रखा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की बात की तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।